اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ کیا لمحات تھے اور کس طرح سے آپ آگ میں سے بچ نکلے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت یعنی کہ سورہ ابراہیم انہی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال کو صاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے، اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا گیا۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، فرمان الہی ہے۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تھی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا روح اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بابت جب سمجھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی مثال کے ذریعے ان کو یہ راز سمجھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑی پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہاری طرف دوڑ کر چلے آئیں گے۔ ان کے والد آزر مذہبی پیشوا تھے، بت بنا کر بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمانہ بچپن سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کے بعد ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عبادت گاہ میں گھس کر بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے کرنے کا واقعہ بھی پیش آیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بناتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے، آپ انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ سورہ صفات میں مذکور ہے کہ وہ کوئی جشن کا دن تھا جس میں ساری قوم شہر چھوڑ کر کہیں
جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے معذرت چاہی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بت کو چھوڑا۔ بعض روایت سے ہے کہ اپنی گلاڑی بھی اس کے گردن میں لٹکا دی۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھ سکیں اور یہ سوچیں کہ جو بت خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور پھر نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منطقی جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا کہ اس کو جلا ڈالو اور اپنے محبوبوں کی مدد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کی چیز بن گئی۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو، اپنے ہداوں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ہم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ عرض کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی، آگ کا کچھ نہ نقصان کر سکی۔ اس قوم کی بد نصیبی کی حد یہ تھی کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی ایمان نہ لا سکا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے، وہاں سے فلسطین چلے گئے اور وہیں مستقل قیام فرما کر اس کو دعوت کا مرکز بنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا، اس وقت جب حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروایا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کے بدن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کی آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیجئے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کے افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر قریب کی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ چنانچہ پانی کا چشمہ زمزم جاری ہوا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جزیم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ نے وہاں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم کی تکمیل کے لیے فوراً فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچے، جیسا کہ سورہ صفات میں فرمان الہی ہے۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ جب باپ نے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو فرما بردار بیٹا اسماعیل علیہ السلام کا جواب یہ تھا، ابا جان، جو کچھ بھی آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا،
छुरी तेज की, आंखों पर पट्टी बांधी और उस वक्त तक पूरी ताकत से छुरी अपने बेटे के गले पर चलाते रहे जब तक अल्लाह ताला की तरफ से सदा ना आई, ऐ इब्राहिम तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। चनाचा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा भेज दिया गया जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह कर दिया। इस वाक़े के बाद से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी करना खास इबादत में शुमार होता है। चनाचा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए भी हर साल कुर्बानी न सिर्फ मशरूह की गई बल्कि इसको इस्लामी शआर बना दिया गया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इत्तिबा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर जानवरों की कुर्बानी का यह सिलसिला कुल क़यामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इस अजीम इम्तिहान में कामयाबी के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दुनिया में मेरी इबादत के लिए घर तमीर करो। चनाचा बाप बेटे ने मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की जैसा कि फरमान इलाही है। और उस वक्त का तसव्वुर करो जब इब्राहिम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी उनके साथ शरीक थे और दोनों ये कहते जाते थे कि है हमारे परवरदिगार हमसे ये हिदमत कबूल फरमा लीजिए। बैतुल्लाह की तमीर से फरागत के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया। चनाचा अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐलान न सिर्फ उस वक्त के जिंदा लोगों तक पहुंचा दिया बल्कि आलम अरवाह में तमाम रूहों ने भी ये आवाज़ सुनी। जिस शख्स की किस्मत में बैतुल्लाह की ज़ियारत लिखी थी उसने इस ऐलान के जवाब में लब्बैक कहा। फरमान इलाही है और लोगों में हज का ऐलान करो कि वह तुम्हारे पास पैदल आएं और दूर दराज के रस्तों से सफ़र करने वाले उन ऊँटों पर सवार होकर आएं जो लंबे सफ़र से दुबली हो गई हों। दुनिया के कोने कोने से लाखों आज़मीन हज का तराना यानी कि लब्बैक पढ़ते हुए मक्का मुकर्रमा पहुँच कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीका पर हज की अदायगी करके अपना ताल्लुक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों के साथ जोड़ते हैं। हज को इसीलिए आशिकाना इबादत कहा गया है क्योंकि हज के हर अमल से वाराफ्तगी और दीवानगी टपकती है। हज इस लिहाज से बड़ी नुमायां इबादत है कि ये बैक वक़्त रूहानी, माली और बदनी तीनों पहलुओं पर मुश्तमिल है। यह खुसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं। आपसे हमारी इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।